اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس چیز میں آپ نوجوانوں کی جوانیاں لگ رہی ہیں اس سے خوبصورت اور کوئی مصروفیت نہیں ہے، اور اس پر جتنا بھی شکر کیا جائے وہ کم ہے۔ الفاظ تو تھوڑی دیر کے لیے آدمی بول سکتا ہے، کیفیت 24 گھنٹے باقی رہتی ہے۔ تو میری اور آپ کی کیفیت میں شکر داخل ہو جائے کہ یا اللہ تو نے کتنا کرم کیا۔ اس وقت جو حال ہے، او کبحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جو اندھیرے اتنے خوفناک ہوں، اتنے گہرے ہوں، اس میں ہمیں اللہ ہدایت کا راستہ دکھائے بھی اور چلائے بھی، تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابھی جواد اللہ کے پاس چلا گیا تو جو کچھ اس نے بنایا تھا ساتھ لے گیا۔ اس عمر میں کوئی بڑا تاجر مرتا ہے تو سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا، سب کچھ ساتھ لے کے۔ ایک شخص کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، جیسے ہمارا عاصم، تو اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ مسلم بن عیینہ رحمہ اللہ جیسے اس کو تسلی دے رہے تھے لیکن وہ تسلی نہیں آ رہی تھی، تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ آئے، کہنے لگے بھائی ایک بات تو بتاؤ، تو اور تیرا بیٹا جیل میں ہو اور تیرے بیٹے کو پہلے رہائی مل جائے، خوش ہوگے کہ غمگین ہو؟ اس کے ساتھ ہی آنسو روک گئے۔ میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی۔ ویسے حدیث سجن المومن ہے وہ جنت الکافر ہے۔ تو وہ بچہ عین جوانی میں گیا اور کتنا کچھ اللہ نے اس سے کام لیا، سارا اس کے ساتھ چلا گیا اور وہ آخرت کے بڑے لوگوں میں شمار ہونے لگا۔ کتنا کہ اس راہ میں چلتے ہوئے موت بھی کامیابی ہے اور زندگی بھی کامیابی ہے، بشرطے کہ نیت ٹھیک رہے، اخلاص ہو۔ تو اللہ کی پہچان خود بھی، میں بھی، یہ سارے بھی اس کو اپنے احساسات میں لے آئیں کہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ پہلا سبق ہے، جو ایک دم نبی کی آواز پر سارا معاشرہ ہل جاتا تھا۔ کیا ہے؟ مسدس حالی کا شعر ہے، وہ بجلی کا کڑکا تھا کہ یا صوت ہادی، سمجھ رہے ہو؟ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ آپ صفا پہ چڑھے ہیں جب قم فانذر کا حکم آیا کہ یا فہر، یا بنی فہر، فہر قریش کا لقب فہر کو ملا تھا، یا بنی فہر صفا پر پڑھے۔ پہلے کہا یا صباح قریش، یہ وہ تھا اعلان ہلاکت، خطرہ قریش کی ہلاکت، تو پھر سب سے پہلے قریش کے جد عمد کو یا فہر ابن مالک، پھر یا بنی لوی ابن غالب، پھر یا بنی قصی ابن قلاب، پھر یا بنو کعب ابن مرہ، یا بنی عبد شمس، یا بنی نوفل، یا بنی امیہ، یا بنی عبد مطلب، یا بنی ہاشم، یا بنی سہم، یا بنی جمحہ، یا بنی زہرہ، یا بنی تیم۔ یہ سارے قریش کے قبائل کے جو مجھے یاد رہے، شاید دو چار اور بھی ہیں، تو سب ایک دم کٹھے ہو گئے۔ ارأیتم لو قلت ان جیشا خلف الصفا یغیر علیکم تصدقونی قالوا ما جربنا علیک الکذب قال فانی انذرکم بین یدی عذاب شدید قولوا لا الہ الا اللہ۔ عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اس پر مجھے یہ سارا یاد آیا کہ ہل کے رہ گئے سارے، اور آخر کہہ اٹھا ابو لہب تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا۔ تو اگر اللہ کو دل میں اتار لیا ہے کوئی غم نہیں۔ قریش نے کہا انسب لنا ربک، کوئی عطا پتہ تو بتاؤ اپنے رب کا، چونکہ وہ تو اپنی نسلوں کے نام جانتے تھے نا، جیسے میں اللہ کے نبی کی پوری نسل کو سناتا ہوں، وہ ساری نسلوں کے نام جانتے تھے، تو اللہ کے نبی کو مذاقاً کہنے لگے انسب لنا ربک، تو بھی تو بتا کہ تیرے رب کا نسب کیا ہے۔ تو آپ کے بولنے سے پہلے جبریل آ گئے 70,000 فرشتوں کے ساتھ، اور آپ کو پتہ ہے عربی میں 70 کا مطلب 70 نہیں ہوتا، بے شمار
فرشتوں کے ساتھ سورہ اخلاص صرف 4 آیات کے لیے لاکھوں فرشتے اور جبریل، اور 332 دفعہ ہے قرآن میں قل، اور ہر قل کے بعد کوئی بڑی بات ہے، قل میرے محبوب کہیے، ہوا یہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس کا نسب کیا ہے، وہ اس کا نام ہے اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ پہلے اپنا نام بتایا۔ تم تو ابھی تک مولویوں نے اللہ کہنا نہیں شروع کیا، خدا 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 خدا۔ اور یہ سبق مجھے کہاں سے ملا؟ میں نے 90 کی دہائی میں، بلکہ 80 کی دہائی میں مکی مسجد میں بیان کیا، مغرب کے بعد۔ بیان کے بعد ایک مقیم آئے، بوڑھے سے لمبا کر، السلام علیکم بیٹا، میرا نام ہے محمود بن خالد، آپ خدا نہ کہا کریں، آپ اللہ کہا کریں۔ مجھے نہیں، مقیم تھے، اس سے آگے میں آگے پیچھے نہیں جانتا۔ وہ مجھے یہ کسی عالم نے مجھے یہ سبق نہیں پڑھایا۔ ایک مکی مسجد کے مقیم تھے، یہ ان کی شکل تو آج تک ہی یاد ہے، کہ 40-50 سال ہو گئے۔ اس کے بعد سے میں نے خدا کو نکال دیا، کہا ہوا وہ جس کا نسب پوچھ رہے ہو نا، اس کا نام ہے اللہ۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا، علامہ اقبال کی شاعری ہے۔ وہ اللہ کیسا ہے؟ اب اگلا سوال تھا، نام کا تو پتہ چل گیا، ہوا وہ جس کا نسب پوچھ رہے ہو اس کا نام ہے اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ احد، واحد نہیں، واحد کا تو ثانی ہوتا ہے، احد، هو اللہ احد، سبحان اللہ، توحید فی الذات۔ پھر نام ایسا چنا ہے اللہ، سب حروف مہمل، کوئی حروف کیا کہتے ہیں ان کو، معجم، کوئی حرف معجم نہیں ہے کہ ایسا حرف ہو جو کسی نقطے کا بھی محتاج نہ ہو، اللہ۔ پھر میں بتایا کرتا ہوں کہ کیا عجب نام ہے، الف ہٹا دو تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لام ہٹا دو تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹھیک، ہا ہٹا دو تو وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ، سارا کچھ ہٹا کے ہا رہنے دو تو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، ایک حرف پر بھی وہ اللہ کی طرف جاتا ہے، ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، الہ بھی اللہ، للہ بھی اللہ، اور اللہ تو اللہ ہے۔ هو اللہ احد اجعل الآلہۃ الہا واحدا، آپ نے ابو جہل سے کہا، یا ابا جہل کلمۃ واحدا لو توتونہا لدانت لکم العرب وتعدی لکم العجم الجزیہ، ایک بول میرا مان لو، ایک، عرب تمہارے دین پر آئے گا، عجم تمہیں جزیہ دے گا۔ کہنے کا وہ ابھی کا 10 کلمات ہیں، ایسے ران پہ، وہ ابھی کا 10، وہ تو کھڑا تھا نا، وہ ابھی کا 10 کلمات ہیں، ہم تو 10 دفعہ پڑھنے کو تیار، تو ایک کہتا ہے عرب تابع ہو جائے، عجم جزیہ دے، قولوا لا الہ الا اللہ اجعلت الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اس پر اللہ نے قرآن کو اتارا کہ کیا کہتے ہیں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ وہ احد ہے، واحد نہیں ہے، واحد بھی اس کی صفت ہے۔ احد کا اصل ترجمہ فارسی میں ہے یکتا، جس کے ساتھ کوئی لگ نہ سکے، جس کے ساتھ کوئی واحد کا اثنین ہو جاتا ہے، وہ احد ہے، اکیلا ہے، گزارا کیسے کرتا ہے؟ توحید فی الذات، توحید فی الصفات، اللہ وہ اللہ ہے، وہ کیسا ہے؟ الصمد، سب اس کے محتاج، کوئی اس کا محتاج، سب اس کے تابع، وہ کسی کے تابع، سب ضرورت مند، کوئی شے اس کی ضرورت۔ کیا عجیب بات ہے کہ ہم، آخر اللہ ایک ذات تو ہے نا، تو ذات مکان کو تو چاہتی ہے نا، تو وہ جو ہے عقیدہ کی چھوٹی کتاب تحاویہ، قدی لا یحویہ مکان، یہ اس کی عبارت، ولا یشتمل علیہ زمان، کتنی عجیب بات ہے، نہ زمان میں ہے نہ مکان میں ہے، زمان و مکان تو مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، تو خالق مخلوق میں کیسے آئے گا؟ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ اس کو زمان و مکان کی بھی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، کوئی اس کا محتاج نہیں۔ یہ ان کے دلوں میں اتر گیا تھا۔ پھر صمد میں کمال
پیدا کرنے کے لیے. نفی العلائق، نہ اوپر کوئی ہے نہ نیچے کوئی ہے. لم یلد، نیچے کوئی نسل نہیں ہے. ولم یولد، اوپر کوئی نسل نہیں ہے. ہر شے سے پاک، ہر ذوف سے پاک. یطعم ولا یطعم، یحیی و یمیت. پھر اچھا چلو کیسا ہوگا، کوئی طرح سوچو تو صحیح کیسا ہوگا. کوئی خیال دوڑاؤ کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا. کسی نے گھوڑا نہیں دیکھا تو گھوڑا کیویں ہوندا ہے، اینج ہوندا ہے اینج ہوندا ہے، کھوتے طرح خچر طرح. سوچتا ہے آدمی. تو اللہ کہتا ہے کہ سوچو. تو نتیجہ کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو سوچو گے کیا. یا من لا تراہ العیون، اے وہ جس سے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. ولا تخالطہ الظنون، جس سے خیالوں میں سوچو آ نہیں سکتا. ولا یصفہ الواصفون، تعریف کے قلم دوڑاؤ، سمندر سیاہی بناؤ. جبریل سے لے کر آخری انسان تک کو سمندر کے کنارے بیٹھاؤ اور میری تعریف لکھو. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. میری تعریف ختم ہو ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ، ایک چھوٹی سی صورت میں کیا 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 جمع کر دی اللہ تعالیٰ. 4 آیات. ایسی توحید پورے قرآن میں کوئی نہیں ہے. تمہارا رب کا نسب کیا ہے؟ وہ جس کا نسب پوچھ رہے ہو نا، اس کا نام ہے اللہ. اس کا کوئی نسب نہیں، وہ اکیلا ہے. اکیلا ہے تو ضرورتیں کیسے پوری کرتا ہے؟ الصمد، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا لا تقولوا ثلاثہ انتہوا هو خیر لکم. اس کو کسی چیز کی ضرورت. لا تاخذوا سنة ولا نوم. ہر چیز. موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا بھی ہے؟ ایسی واہیات سوال کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کہنے کے بڑے ہی بے وقوف ہوں، اللہ کے بارے میں ایسا پوچھتے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ، میں سمجھا دیتا ہوں. 2 پیالے لے کے نا کھڑے ہو جاؤ رات کو، دیکھو صبح تک گرنے نہیں چاہیے. موسیٰ علیہ السلام من اولی العزم ہے نا، 5 بڑے نبیوں میں، اور طاقت میں بھی بے حد ہیں. تو 2 پیالے لے کے کھڑے ہو گئے. آدھی رات کے بعد سستی شروع ہو گئی، پھر اونگ آنی شروع ہو گئی، پھر ایک جھٹکا لگا تو پیالے گر گئے، ٹوٹ گئے. کہ موسیٰ تیرا رب بھی سو جائے تو یہ کائنات ایسے ہی ٹوٹ جائے جیسے یہ پیالے ٹوٹ گئے. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، یہ عجیب نہیں گڑھا. یعزب کہیں بھی نہیں چھپ سکتی. مثقال ذرہ، ذرہ اسے کہتے ہیں جو نظر نہ آئے، اتنا چھوٹا ہو جو نظر نہ آئے اسے ذرہ کہتے ہیں. جس کو ایٹم کہتے ہیں نا آج کی زبان. کہ تیرے رب کی نظروں سے تو نادیدہ چیزیں چھپی ہوئی کوئی نہیں، کو دیدہ چیزوں سے وہ کیسے غافل ہے. وہ اپنا تعارف کراتا ہے، کسی کا محتاج، کوئی میری ضرورت نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی بچہ نہیں، کوئی رنگ نہیں، کوئی روپ نہیں، کوئی شکل نہیں، کوئی جہت نہیں. سبحان اللہ. سننے کی ایسی طاقت ہے کہ دیکھنے کی ایسی طاقت ہے کہ احاط بصرہ بجمیع المرئیات عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. کائنات کا غیب چابی تیرے رب کے پاس. پھر آگے دعویٰ کرتا ہے یعلم ما فی البر والبحر. سمندر کے نیچے آج تک کوئی نہیں جا سکے، چونکہ اتنا پانی کا وزن ہوتا ہے کہ وہ تو ایسے ان کو چپکا کے رکھ دیتا ہے. اتنا بڑے سے بڑا لوہے کا کوئی چیز اتارا. پچھلے دنوں وہ نہیں ایک آپ 2 ٹکڑے ہو گئی تھی، وہ بیچارہ ایک تاجر ٹائٹینک دیکھنے گیا تھا، وہ پانی کے وزن نے اس کو برابر کر دیا. اور دیکھو ایک اتنی سی مچھلی اس پریشر کو برداشت کر کے چل رہی ہے. کیا کمال. سوچتے کیوں نہیں ہو کہ جس پریشر پر ٹائٹینک جیسا جہاز وہ ایسے پگھل گیا، وہاں مچھلی آرام سے چل رہی. نہ اس کے اوپر کوئی لوہا ہے، نہ تانبا ہے، نہ ایٹم ہے. یہ کیا میرے رب کا نظام ہے. لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر. بر صرف زمین نہیں ہے. رب الخالی کے ریت کے کتنے ذرے ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے ایک ایک ذرہ میں نے گنا ہوا ہے. رب الخالی سے اوپر جہاز اڑتا ہے. یہاں لاہور سے جب جاتے ہیں نا جدہ کی طرف، تو دن کا ٹائم ہو تو وہ اس کے اوپر سے جہاز اڑتا ہے تو ایک ریت کا ہولناک ریگستان آتا ہے. اور میرا رب کہتا ہے
اس کے سارے ذرے تیرے رب نے گنے ہوئے ہیں۔ والبحر، بحر تو بر سے بھی بڑا ہے، بحر 71% ہے اور بر 29% ہے، تو باہر کی مخلوق 3 گنا زیادہ ہے، اور اس کے نیچے تک جو کچھ ہے لگا تو میں دیکھ رہا ہوں، تو آگے دیکھتے ہیں تو پیچھے پتہ کوئی احاط بصرہ بجمیع المرئیات، کائنات کی ہر چیز پر اس کی نظر ہے۔ فیرا دبیب النملۃ السوداء، کتنی چیونٹیاں ہیں، علی الصخرۃ الصماء، کتنی چٹانیں ہیں، فی اللیلۃ الظلماء، روزانہ رات آتی ہے تو رب کیا کہہ رہا ہے، چیونٹی نہیں دیکھ رہا ہوں، چیونٹی کے پاؤں سے جو لکیر پڑ رہی ہے وہ دیکھ رہا، تو مجھے نہیں دیکھ رہا وہ، میرے جذبات کو نہیں دیکھ رہا وہ۔ پھر وہ کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، میں تو پوری دنیا پھیرا ہوں، چلو اس کو چھوڑو، صرف پاکستان کی درخت دیکھ لو، فصلیں، درخت، پودے، بیلیں، گھاس، کتنے پتے روز گر رہے ہیں، وہ کہتا ہے ایک بھی میری نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ کمال کی بات، خزاں میں سامنے درخت کھڑا ہوا ہے، اس سے پتے گر رہے ہیں، ذرا گن کے دکھا دو، ایک ہی درخت کھڑا ہوا ہے، دسمبر کا موسم ہے اور پتے گر رہے ہیں، گن کے دکھا دو۔ وہ کہتا ہے نہیں، جتنے بھی کائنات میں درخت ہیں اور اس پر جیسے ہی پتا گرتا ہے، تیرا رب تو اس سے بھی غافل نہیں، تم سے کیسے غافل ہوگا؟ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی تہ میں کتنے دانے ڈالتے ہیں ہم، پوری دنیا میں کاشتکاری کتنا بڑا نظام ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تیرے رب کی کتاب میں لکھا پڑا ہے، تو کیسے چھپو گے؟ وادیاں میرا دامن، وادیاں میرا دامن، راستے میری باہیں، جاؤ میرے سوا تم کہاں جاؤ۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبد، تو کیا خیال ہے میں تمہیں کافی نہیں ہوں؟ سبحان اللہ، الیس اللہ بکاف عبد، میں کافی نہیں ہوں؟ تو پھر گلہ کرتا ہے ما قدر اللہ حق قدر ہے، اتنا کچھ جان کے بھی تم نے میری قدر نہ کی۔ پھر ایک ایسا عجیب گلہ کرتا ہے کہ دل پگھلتا ہے، یا ایھا الانسان، جیسے ماں کہتی ہے نا ہائے میرا بیٹا، اس میں کیا درد ہوتا ہے۔ جب عاصم کی میت پڑی تھی تو اس کی ماں اس پر جو پکار رہی تھی، اب بھی میرا کلیجہ پھٹ رہا۔ تو اللہ اپنی ساری محبت کو اس ایک لفظ میں جمع کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان، یا ایھا المومن، یا ایھا التقی، یا ایھا المسلم، انسان، ولکن اکثر الناس لا یعقلون لا یعلمون، ساری دنیا کے اللہ کو گالیاں دینے والے، اللہ کو نہ جاننے والے، انکار کرنے والے، یا ایھا الانسان، کیا فریاد، اے میرے بندے، ما غرک بربک الکریم۔ اولاد ماں باپ سے بدظن ہو جائے نا تو ماں باپ مر جاتے ہیں، تو وہ اس لہجے او میرا بیٹا، ہم نے تمہیں جنا اور ہم سے ہی تو منہ ماری کرتا ہے اور بدگمان ہوتا ہے، تو کیا گزرتی ہے ماں اور باپ کے کلیجے پر۔ اس نے تو خلقتہ بیدی ما غرک، کس نے دھوکہ دیا، باللہ نہیں، بے ربک، بے رب، پالنے والے میں کیا محبت ہوتی ہے۔ پھر صرف رب نہیں، اور جمع کی ضمیر نہیں، کاف، ایک ایک کو اللہ سے جھنجھوڑ رہا ہے۔ ما غرک بربک، کون؟ الکریم، اور الذی خلقک، پھر اور فسواک، پھر اور فعدلک، پھر اور فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ضرور ابھی پہلے میں نے کیا بتایا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی، ایک ایک انسان کو ایسے کہہ رہا ہے۔ اور کعب احبار سے مروی ایک یاد ہے، یا ابن آدم انی لک محب، نافرمان بچے سے ماں محبت کرنا ہی چھوڑ دیتا، جس نے دودھ پلایا ہوتا، وہ کہتا ہے انی، اور لکا پہلے اور محب بعد میں، انی لکا، انی احبک نہیں کہا، انی لکا، اور مضارع کے بجائے اسمیہ ہے، محبن، ہمیشہ میری تیرے ساتھ محبت ہے۔ پھر کیا کہا،
فبحقی علیک کلی محبا، تجھے میری حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ یہ 2 ٹکے کے بادشاہوں سے تعلق بنانا ہو تو ایمان، ضمیر، سب کچھ بیچنا پڑتا ہے، اور وہ خود ہماری طرح محتاج ہیں، اور وہ جو کسی کا محتاج ہی نہیں ہے۔ کلکم فقراء الا من اغنیتہ، کلکم ضال الا من ہدیتہ، کلکم عار الا من کسوتہ۔ کیا ذات ہے! پھر وہ کہتا ہے فبحقی علیک کلی محبا، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ پہلا جو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، آدم علیہ السلام کے دور میں اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ ہم اگر تصور میں لانا چاہیں تو ناممکن ہے۔ تو آدم کو اتارا سری لنکا، وہاں سے چلایا کہ جاؤ میرا گھر بناؤ۔ کون رہبر تھا، کس طرح وہ یہاں پہنچے ہوں گے؟ اور یہ اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں نشیب ہے، نیچے ہے، اس وقت تو بہت ہی نیچے تھا۔ یہ صفا مروہ اور جبل ابی قبیس، جبل قیقعان پرانا نام، اس طرف ان کے درمیان یہ پہلی کی طرح وادی تھی۔ یہاں اللہ نے آدم علیہ السلام سے گھر بنوایا بے بکہ، بکہ کہتے ہیں گردن ٹوٹنے کو۔ اتنی مشقت تھی کہ اور ازدحام کو، رش کو بکہ کہتے ہیں، رش ہو جانا۔ تو اس وقت تو آدم علیہ السلام کے سوا کوئی بندہ نہیں تھا، اللہ نے نام لیا بے بکہ۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو حج کروائے اس کے، وہ ہندوستان سے آتے تھے اور یہاں حج کر کے جاتے تھے، اور دونوں کی قبریں اب ادھر ہی ہیں، کہیں اسی ارض مقدس میں ہیں، واللہ عالم کہاں پر ہیں۔ پھر اللہ کے نبی سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ بناؤ۔ ہمارے نبی سے 2000 سال پہلے، جبکہ نوح علیہ السلام کے طوفان سے یہ سارا گھر بہہ گیا تھا اور صرف ایک ٹیلا تھا بس۔ اور آپ اس آیت پہ غور کریں، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، جب ابراہیم علیہ السلام دیواروں کو اٹھا رہے تھے، بنیاد نہیں کہا، بنیاد آدم علیہ السلام والی تھی، جو بنیاد کھود کے آدم علیہ السلام نے بنائی تھی، اس پر دیواروں کو ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے، وہ بنیاد نہیں ہلی، یعنی اور وہ آج تک وہی بنیاد ہے۔ یہ جب اللہ کے نبی کی عمر 35 برس تھی تو بیت اللہ کو توڑا گیا، تو سارے ڈر رہے تھے کہ کیسے کریں، کچھ ہو نہ جائے۔ تو حارث بن نضر ایک قریشی تھا، انہوں نے کہا یا اللہ تیرے لیے ہی توڑ رہے ہیں، اور اس نے کدال ماری تو کچھ ہوا نہیں۔ پھر انہوں نے سارا اوپر کی دیواریں توڑ دیں، اور جب وہ آدم علیہ السلام کی بنیاد پہ ماری نا کدال، تو پورے مکے میں اندھیرا چھا گیا، بالکل ڈارک ہو گیا۔ تو یہ اللہ، یہ بھی معجزہ ہے کہ دنیا کی سب سے قدیم بنیاد وہ آدم علیہ السلام کی رکھی ہوئی آج بھی موجود ہے۔ وہ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، بنیان من البیت نہیں فرمایا، قواعد، بنیاد کے اوپر انہوں نے دیواروں کو اٹھایا۔ تو جب اس وقت ہمارے نبی سے 2000 سال پہلے کیا نظام چلایا کہ حضرت ہاجرہ کو بیٹا دیا، سارہ کو نہیں دیا۔ سارہ تو آپ کی ایج فیلو تھی، 80+ دونوں تھے، ہاجرہ ہوں گی 24-25 سال کی۔ ہاجرہ ان کو کہتے ہیں ہجرت کی وجہ سے، نام ان کا اصل کوئی اور ہے، ہجرت کی انہوں نے، اس لیے ان کا نام ہاجرہ ہے۔ میں نے پڑھا تھا لیکن میں تو اچانک بولتا ہوں اپنی یادداشت پر، تو وہ مجھے نام ذہن سے نکل گیا ہے، نام ہاجرہ نہیں تھا، یہ ٹائٹل ہے ان کا ہاجرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کے دل میں نا وہ ایک دکھ ڈال دیا، وہ کہیں مجھے یہ بچہ برداشت نہیں ہوتا، اس کو مجھ سے دور کرو۔ ان کو یہ تھا کہ یہ بعد میں آئی، اس کو ہو گیا اور مجھے نہیں ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہ تو وہ دل کو پکڑ لیا تھا انہوں نے، کب دعائیں مانگنی شروع کی۔ 20-25 سال کی عمر میں اگر شادی ہوئی ہوگی تو 84 عمر میں بیٹا ہوا، 84 سال کی عمر میں، تو اس نے تو دل پہ قبضہ کر لیا۔
ان کا دل نہ چاہے تو جبریل آیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے سارا کہہ رہی ہے ویسے کرو، اس کو دور لے جاؤ۔ تو انہوں نے پوچھا کدھر لے جاؤں؟ کہ جبریل آئے گا اور وہ راستہ بتائے گا۔ جبریل انسانی شکل میں آئے، اونٹنی پر آگے آگے، اور ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پر پیچھے پیچھے، بچہ گود میں، ہاجرہ پیچھے، اور اب آپ فلسطین سے یہاں کا سفر، جبریل چاہتے تو یوں اٹھا کے لے آتے، لیکن اللہ نے اسباب کا نبیوں کو بھی پابند بنایا ہے۔ اب دیکھیں مکہ سے بیت المقدس تک آپ کو براق پہ لے گئے اور اوپر اپنی قدرت سے لے گئے، نہ جبریل نے پکڑا، نہ جبریل نے اٹھایا، نہ کندھوں پہ بٹھایا، کن فیکون کے ساتھ اوپر گئے، جبریل کے محتاج ہو کر نہیں گئے۔ تو سارا یہ سفر کروایا۔ تو اللہ کے نبی سے 2000 سال پہلے یہاں کیا ہوگا؟ آپ لوگ گئے ہو، کتنا کچھ سبزہ ہے وہاں آج بھی ہیں، گئے ہو نا اردن؟ ہاں جی جی جی، کتنا کچھ سبزہ ہے، خشک پہاڑ ہے بالکل۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ اب وہاں سے وہ چلتے ہیں اور چلتے 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 پتہ نہیں کتنے دن لگے ان کو، کوئی راستہ نہیں، کوئی پہلے سے راستہ ڈیزائن کوئی نہیں نا، تو کس طرح انہوں نے وہ سفر طے کیا ہوگا؟ کن فیکون سے نہیں ہوا۔ جبریل بھی انسانی شکل کی مشقت برداشت کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ جب ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، احد کی جنگ میں آپ کے دائیں بائیں 2 آدمی بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے، وہ کون تھے؟ آپ نے کہا تو نے دیکھ لیا تھا؟ کہا جی، کہ ادھر جبریل تھے، ادھر میکائیل تھے۔ جب وہ انسانی شکل میں آتے ہیں تو پھر انسانی طاقت ہوتی ہے، فرشتے والی نہیں ہوتی، فرشتے والی نہیں ہوتی، انسانی طاقت ہوتی ہے۔ ان کو چونکہ جنس تبدیل کر دی نا، تو پھر اسی ہی کے اثرات، کہ وہ بہت بے جگری سے لڑ رہے تھے آپ کے دائیں بائیں، کا ادھر جبریل تھا، ادھر میکائیل تھا۔ تو جبریل ایسے نہیں کہ اڑتے ہوئے آ رہے تھے، وہ اسی مشقت سے گزر رہے تھے جس سے ابراہیم علیہ السلام گزر رہے تھے۔ جب چلتے 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 سوچو کتنے دن گزرے ہوں گے، اور سارے راستے میاں بیوی کیا سوچتے ہوں گے، کدھر لے جا رہے ہیں، کدھر لے جا رہے ہیں۔ وہ فلسطین کا پرانا نام تو کنعان ہے، کنعان تو آباد تھا۔ تو وہاں سے چلتے 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 جب یہاں 4 پہاڑوں میں پہنچے جو ایسے گول پیالہ بناتے ہیں، اور اس پیالے کے سینٹر میں گہرائی ہے، گہرائی، اور وہ ایک ٹیلا سا ہے جس پر بیت اللہ آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ وہاں کہنے لگے یہاں اتار دو۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو وہ ہوا میں اڑتے ہوئے کہہ رہے تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جبریل آ گیا، پانی کا فرشتہ آ گیا، حکم دیں، اجازت دیں کہ اما الیکم فلا، تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے مجھے، اما الی اللہ فنعم، ہاں اللہ کا محتاج ہوں۔ تو اطمینان سے آگ میں چلے گئے۔ اللہ نے کہا بردن و سلام، ٹھنڈی ہو جا۔ جب یہاں جبریل نے کہا کہ یہاں اتار دیں تو ایک دم کہا یہاں کیسے اتار دوں؟ آگ سے خوفناک منظر نظر آیا، یہاں کیسے اتار دوں؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں، نہ سایہ، نہ پانی، نہ کھانا، نہ انسان۔ جبریل بولے آپ کے اللہ کی منشا یہی ہے، اس بچے سے آخری نبی دنیا میں آئے، آپ ان کو یہاں اتاریں، چلے جائیں۔ تو وہ کچھ تھوڑا سا جو تھیلے میں کھانا تھا، مشکیزے میں پانی تھا، اور کوئی چیز تو تھی نہیں جس سے وہ کوئی جھونپڑی بناتے، کوئی رہنے کا کمرہ بناتے۔ ایسے یہ کیکر کے درخت راستے میں دیکھتے آئے نا آپ، اتنے اتنے، یہی درخت ہوں گے زیادہ سے زیادہ، ایک درخت کے نیچے بٹھا کے۔ اور جب واپس مڑے تو حضرت ہاجرہ کی گود میں بچہ تھا، وہ کہنے لگی کہاں جا رہے ہو؟ تو حکم آ گیا کہ خاموش رہنا ہے، جواب نہیں دینا ہے۔ وہ کہا الا من تکلنا، ہمیں کن کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ خاموش چلتے چلتے، اب یہ کوئی ٹنل تھوڑی تھی، ایک پہاڑ پر چڑھے، اس سے اترے، پھر دوسرے پر چڑھے، پھر اس سے اترے، پھر قدئی پہنچے۔ قدئی یہاں سے 4-5 میل ہے، جہاں اب وہ انہوں نے زمزم کے کنوؤں کا پانی پہنچایا ہوا ہے، پہلے یہاں برتے تھے سامنے، وہاں برتا، وہ قدئی ہے۔ تو یہ آج کا قدئی تو نہیں تھا نا، 3500 سال پہلے کا قدئی تھا۔ تو وہاں پہنچ کے ان کو خیال آیا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، کہیں اوپر سے نہ حکم آیا ہو۔ تو پھر انہوں نے کہا اللہ امرک، کیا
اللہ نے آپ کو کہا ہے؟ تو پھر حضرت ابراہیم السلام نے ایسے سر ہلایا، انہوں نے ایک دم ایسے سینہ تان کے کہا اذن لن یضیعنا اللہ، جاؤ پھر اللہ ہمیں ضائع ہرگز نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، عجب ماں تھی اور عجب تاریخ، سبحان اللہ سبحان۔ تو ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہوئے، پہلے تو پیدل چل رہے تھے اور پیچھے مڑ کے دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی، اور ہاجرہ ایسے کھڑی آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں، وہ پہاڑی پر چڑھے اور یوں اتر گئے۔ تو اب دیکھنے والا تو منظر سارا ختم ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اونٹنی سے چھلانگ لگائی اور ادھر مڑ کر پھر ایسے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ وہاں دعا نہیں مانگی آگ میں جاتے ہوئے، یہاں دعا مانگی کہ ایسا خوفناک منظر تھا کہ آگ سے بھی زیادہ، اور ایک معصوم بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، زیادہ 2 2.5 مہینے 3 مہینے کا بچہ ہے۔ یا اللہ تیرے کہنے پہ چھوڑ دیا ہے، اب تو جان تیرا کام جانے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام تو جا رہے ہیں واپس آبادی کی طرف، ہاجرہ کس جذبوں سے واپس لوٹی ہوگی؟ تھوڑا آپ تصور کریں کہ وہ جو واپس جا رہی ہیں 3 4 5 میل کا فاصلہ طے کر کے اسی کنویں میں، ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ اور وہاں جا کر وہ اکیلی بیٹھی، تو جب رات آئی ہوگی، کالے پہاڑ اور کالی رات اور سنسناتی ہوا، اور آج سے 3500 سال پہلے، ستارے بھی حیران ہو کے دیکھ رہے ہوں گے یہ بی بی کون ہے۔ اس گھپ اندھیرے میں ان پہ چراغ جلانے کی بھی کوئی شے کوئی نہیں، پتہ نہیں چاندنی رات تھی یا اندھیری رات تھی، کیا سما ہوگا وہ ان کے اوپر، اور وہ رات انہوں نے کس طرح گزاری ہوگی۔ پھر ایسی کتنی راتیں گزاری انہوں نے، کوئی ایک رات تو نہیں۔ پھر جب سورج نکلا ہوگا اور اس نے پتھروں کو گرمایا ہوگا، اور پہاڑ بھی آگ بن گئے، پتھر بھی آگ بن گئے، زمین بھی آگ بن گئی، ایک کیکر کے نیچے، تو آج کل کیکروں کا یہ حال ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا۔ اس شدید گرمی میں اس بی بی کا دن کیسے گزرا، اس کی رات کیسے گزری ہوگی۔ اور 3 دن کے بعد جب پانی بھی ختم ہو گیا اور کھانا بھی ختم ہو گیا، اللہ اکبر، اور چھاتیوں میں دودھ اپنے آپ ختم ہو گیا چونکہ کوئی منہ میں گیا ہی کچھ نہیں۔ وہ بچہ جب رو رہا ہوگا اور ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا تو ماں کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ یہاں تو میری بچے کی دادی کو بلا دو، نانی کو بلا دو، خالہ کو بلا دو، پھوپھی کو بلا دو، ابا کو بلا دو، چاچے کو بلا دو، وہاں کون تھا؟ کتنا بڑا امتحان لیا اللہ نے۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی بڑی، یہ جو بلڈنگیں میرے سامنے بنی ہیں، کیونکہ میں ہر سال آتا تھا، 89 سے بننا شروع ہوں، اتنے گہری بنیادیں تھیں، تو ایسے اوپر سے میں دیکھتا تھا، میں کہا یا اللہ اتنے گہرے کھڈے یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو تو پتہ نہیں تھا جتنی اونچی بلڈنگ ہوتی ہے اتنی گہری بنیاد ہوتی، تو آخری نبی کو لانا تھا نا، تو اس کے لحاظ سے قربانی کی بنیاد قائم کی، اس سے کم پر آخری نبی کا وجود بن ہی نہیں سکتا۔ جیسے لوہا ہے نا، وہ ایک اس پر 1300 سینٹی گریڈ پر وہ پگھلتا ہے، اس سے کم پر وہ پگھل سکتے نہیں، وہیں تک لے جانا پڑے گا۔ آخری نبی کو لانے کے لیے اتنی بڑی قربانی تک پہنچانا ضروری تھا، اس کے بغیر آپ کا وجود آ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو پھر جو اس اماں نے صفا مروہ کی دوڑ لگائی، تصور کرو، اور وہ بی بی دوپہر کے وقت میں صفا پہ اسے پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اس کو 110% یقین ہے، لیکن دل بے قرار و مجبور کے ہاتھوں بے بس ہو کر پہلے صفا پہ چڑھی، ایسے دیکھ رہی ہیں شاید کوئی ہو۔ پھر جب وہ نیچے اترتی ہیں تو نشیب آ جاتا ہے، بچہ نظر نہیں آتا، اس کی وجہ سے پھر اب دوڑ لگاتی ہیں کہ بچہ نظر آئے۔ جب وہ نظر آنے لگتا ہے پھر وہ آہستہ ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ کے نبی صحیح فرما رہے تھے اور اس جگہ پہنچے تو کہنے لگے بھائی بڑی مشقت سے یہاں اس وادی کو پار کرنا پڑتا ہے، لا یقطع الا جدن، پہلی صحیح جواب فرما رہے تھے حج کے اندر
چونکہ اس وقت تو یہ کوئی رستہ تو نہیں تھا، ایسے پتھر ہی تھے. تو اماں ہاجرہ نے کس طرح وہ طے کیا ہوگا؟ پھر مروہ پہ چڑھتی ہیں، پھر ایسے دیکھتے ہیں، پھر کوئی نظر نہیں آتا ہے. 7 چکروں پہ بے پھیپھڑے جواب دے گئے. شکر کریں وہ 7 پر جواب دے گئے، اگر وہ 14 کر دی تو ہمارے تو ہم تو اس اے سی میں پھیپھڑے ہمارے پھٹ جاتے. 7ویں چکر پر وہ بے بس ہو گئیں اور گر پڑیں، اور ہمت نہیں ہوئی کہ بچے کے پاس چلی جاؤں. ان کو یہ خیال تھا کہ بس میں یہاں مر جاؤں، وہ وہاں مر جائے، میں اس کو مرتے دیکھ نہیں سکتی. تو ایسی کیا ہے وہ، ٹھہر جاؤ آنکھوں میں تھوڑا سا دم ہے، انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے گی. ہائے ہائے، مسرور انور کا شعر ہے، اللہ اس کی قبر روشن کرے. کیا شعر ہے، ٹھہر جاؤ آنکھوں میں تھوڑا سا دم ہے، انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے گی. تو وہ ماں نے ایسے دیکھا کہ میں آخری نظر ڈال لوں. تو وہاں ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا. وہ جب دیکھا ایک کوئی مرد کھڑا ہے تو وہ مردہ جسم میں جان آ گئی. یہ کون ہے میرے بیٹے کے پاس؟ اور پھر دوڑ لگائی، جیسے بجھتی شمع بھڑکتی ہے نا. آگے کیا ہو چکا ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. جب وہ پہنچے ہیں تو آدمی غائب، اور اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی ایسے. آج تک اس کے سورس کا پتہ کوئی نہیں، آج تک. اب تو جیولوجسٹ ہیں جو زمین کی تہ تک دیکھ لیتے ہیں. طائف تک انہوں نے ریسرچ کی ہے، کوئی سورس نہیں. اور نہ اس میں مچھر ہوتا ہے، نہ کیڑے ہوتے ہیں، نہ مکوڑے ہوتے ہیں، نہ کائی لگتی ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے. اور 3500 سال سے یہ پانی ہے. تو وہ ایسے ابل رہا تھا، ایسے ابل رہا تھا. تو عبرانی میں زمزم کہتے ہیں رک جا رک جا رک جا. کہتے آپ نے کہا اللہ میری ماں کا بھلا کرے، کاش وہ زمزم نہ کہتی تو پوری نہر دریا اللہ چلا دیتا. نہر دریا کو کہتے ہیں، اللہ پورا دریا چلا دیتا. پر اللہ کی منشا نہیں تھی دریا چلانی، تو وہ اندر طے مار گئے. یہ ایک انجینئر تھے علی گڑھ کے، 90s کی بات. تو وہ زمزم کے کنویں پر تھے، تو انہوں نے مجھے لا کے اندر کی فوٹوز دکھائیں. اس کی جو ایسے گول دیوار ہے نا، اس میں سوراخ ہیں. سب سے بڑا سوراخ بیت اللہ کی طرف ہے، اتنا بڑا ہے، باقی اتنے ہیں. جو ہی موٹر چلتی ہے تو ان سے پانی نکلتا ہے ایسے طوفان کی طرح. پورا سال موٹر چلتی رہے تو پانی نکلتا رہے گا. حج کے دنوں میں 24 گھنٹے چلتی ہے، 24 گھنٹے پانی ٹھاٹھے مارتا نکلتا ہے. اور جو ہی موٹر بند کرتے ہیں وہ جھرنے بند ہو جاتے ہیں. تو کہاں سے یہ پانی آ رہا ہے کوئی معلوم، کسی سورس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں. یہ اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قربانی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا. یہ پانی ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا. تو کچھ دن گزرے تو جرہم قبیلہ، یمنی قبیلہ شام کی طرف جا رہا تھا. تو اس علاقے سے گزرے تو پانی ختم ہو گیا. تو پانی کے لیے ان کے سردار نے دیکھا تو یہاں پرندے گردش کر رہے تھے. اس نے کہا پرندہ ہمیشہ پانی پہ ہوتا ہے، کوئی جاؤ جا کے پتہ کرو شاید یہاں پانی ہو. تو وہ 3-4 آدمی آئے تو دیکھا تو پانی کا کنواں، اور انہوں نے جا کے واپس خبر دی. تو وہ پورا قافلہ آ گیا اور آ کر کہا بہن جی ہم یہاں آپ کے ساتھ ٹھہر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں لیکن پانی پہ قبضہ میرا ہوگا. ان کا نہیں، بس ہمیں پینے کے لیے چاہیے. تو اس طرح اللہ نے یہاں آبادی فرمائی اور قبیلہ جرہم یہاں آ کے آباد ہوا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی میں پروان چڑھے. یہ یمنی قبیلہ تھا. 1 سال کے بعد اجازت ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ جا کے مل آؤ. اور اجازت کیسے ملی؟ سواری سے نہیں اترنا، بس بیٹھے بیٹھے مل کے واپس آ جاؤ. تھوڑا تصور تو کرو کہ ایک 90 سال کا بوڑھا آدمی بیت المقدس سے چلتا ہے اور مہینے کا سفر طے کر کے آتا ہے اور اونٹنی کو بٹھاتا ہے. اور جب سے وہ گئے تھے ہاجرہ کی نظریں وہیں رہتی تھیں کہ یہاں سے نکلے تھے، یہاں سے نکلے تھے، یہاں سے گئے تھے. اور جب ایک دن ان کو وہاں سے آتے دیکھا تو ان کے دل پہ کیا خوشیاں گزری ہوں. جب اونٹنی کو بٹھا کر کہا نیچے آئیں تو کہا اترنے کی اجازت نہیں. تو کہنے لگے آپ کا سر منہ پاؤں ہاتھ دھو دوں یہ اجازت ہے؟ کہاں. تو ان کو اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ان کے منہ دھویا، سر دھویا، ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے، بچے کو گود میں دیا اور انہیں پیار کیا.
واپس چلے. پھر بیچ میں 6 سال کا وقفہ ہے کہ جاؤ آپ ذبح کر کے آؤ. اللہ اللہ، یعنی کیا عجیب کہانی ہے بیٹا، کبھی غور کیا کرو. ہمیں تو اللہ ایسے پھولوں کی طرح لے کے چل رہا ہے. عمر کیا ہے اس وقت ان کی؟ کوئی 96 سال عمر ہے. جاؤ ذبح کرو. اب ایک آدمی چھری اپنی جیب میں ڈال کر 1 مہینے کا سفر کرتا ہے کہ میں بکرا ذبح کرنے نہیں جا رہا، بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں. تو ان کے اندر کیا گزر رہی ہوگی؟ ہر قدم پر، ہر لمحے پر کتنے لاکھوں خیال آتے ہوں گے، جاتے ہوں گے. کیسے کروں گا، کیا ہوگا. میں تو اپنے جو قربانی کے بکرے ہیں وہ ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتا. مجھے اتنا وہ دل میرا وہ مٹھی میں آ جاتا ہے. حالانکہ حکم ہے کہ اپنی قربانی کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھو، مجھ سے نہیں دیکھی جاتی. تو وہ 96 سال کا بوڑھا بچے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کے اندر تصورات کی کیسی دنیا ہوگی. یہاں پہنچتے ہیں، بیوی کو بھی نہیں بتاتے میں کس لیے آیا ہوں. 1 دن رہتے ہیں، 2 دن رہتے ہیں، 3 دن رہتے ہیں، پتہ نہیں. کہتے ہیں بچے کو تیار کرو، میں اسے سیر کرانے لے جاتا ہوں. اور ان کو وہ بچہ بھی بڑا خوش کہ میرا ابا مجھے لے کے جا رہا. اور مینا پہنچ گئے. میں نے وہ جگہ دیکھی، اب تو پہاڑ انہوں نے پلین کر دیے سارے. وہ ایسے پہاڑوں میں گھری ہوئی ایک جگہ تھی. وہاں جا کے کھڑے ہو گئے باپ بیٹا. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اللہ اکبر، اتنی طاقت ہے الفاظ میں. انی، بیٹا میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، یقین میں نے خواب دیکھا ہے اور یقیناً تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر، دیکھ تیری کیا رائے ہے. یہ کس لیے پوچھا؟ اس لیے نہیں پوچھا کہ تو کہے گا نہیں تو پھر میں چھوڑ دوں گا. اس لیے پوچھا کہ خوشی سے راضی ہے تو ذبح اور طرح کروں گا، اور اگر زبردستی کرنی پڑی تو پھر ذبح اور طرح کروں گا. اس لیے کہا فانظر ماذا تری. اور اسماعیل علیہ السلام کی تربیت میں باپ کا کوئی کردار کوئی نہیں، صرف ماں کا کردار ہے. ماں اور بیٹا جب خالص ہوتے ہیں، ہمارا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ بہت ڈسٹرب کر دیتا ہے میاں بیوی کے تعلق کو، میاں بیوی اولاد کے تعلق کو بہت ڈسٹرب کرتا ہے. یہ انڈین کلچر ہے، اسلامی کلچر نہیں ہے. تو وہ 6 سال کا بچہ کہہ رہا ہے یا ابا تفعل، بابا. ابا تے کے درمیان کوئی حرف نہیں ہے، مطلب ہے فوری کر. افعل، فوراً کر. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. تو دیکھے گا میں کیسا صبر کر کے دکھاتا ہوں. عمر کیا ہے؟ 6 سال. تو ابراہیم کہنے لگے بیٹا تمہیں خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگے ہاں. آپ مجھے ذبح کریں گے، آپ کے بدلے میں مجھے اللہ ملے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے. اور دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے. پھر ایک دم کہنے لگے ہاں مجھے اپنی ماں کا خیال آ رہا ہے کہ وہ بڑی غمگین ہوگی. تو اپنا کرتا اتارا، کہ یہ کرتا رکھ لو اور میری ماں کو دے دینا، جب مجھے یاد کرے گی تو میرا کرتا دیکھ لے. اور مجھے الٹا لیٹاؤ، سیدھا نہ لیٹاؤ، کہیں تیری نظریں میرے چہرے پر پڑیں اور تیرا دل نہ ہل جائے. اور ہاتھ پاؤں بھی باندھ دو کہ میرے ہاتھ پاؤں حرکت کریں گے تو آپ کو تکلیف نہ ہو. فلما اسلما، جب دونوں متفق ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اسماعیل کی وصیت پر عمل کیا، ماتھا زمین پہ لگا دیا اور اپنا گھٹنا رکھا ان کی کمر پر اور سر کے بال پکڑ کے یوں اوپر اٹھائے. ایک ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں بال، اور یوں آسمان کو دیکھنا ہی تھا کہ آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار مچ گئی. آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، ایک اس موقع پر، ایک جب طائف میں پتھر پڑے ہمارے نبی. تو کہنے لگے یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے. یہ دیکھ تیرے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، اور اگر میرا کوئی امتحان ہے تو مجھے پاس کر دے. اللہ، آسمان والے کا حکم آ گیا، نہیں چلے گی. نہ یہاں کوئی لوہا آیا، نہ لوہا موم بنا. چھری تیز دار چھری تھی اور گردن نرم گردن تھی، لیکن نہیں چلا رہے ہیں اور نہیں چل رہے. آنکھوں پہ پٹی تھی. آخر 2-3 دفعہ جب ناکام ہو گئے تو اٹھے اور چھری کو پتھر پہ تیز کی. پھر اللہ نے کہا جبریل میرا خلیل جوش میں ہے، یہ چھری پار نہ ہو جائے. فوراً جنت سے چھترا لو. اس لیے آپ ہمیشہ قربانی میں
2 چھترے ذبح کرتے تھے، ایک اپنے لیے اور ایک امت کے لیے۔ بس جو ہی ایسے چھری پھیری ہے تو جبریل کھینچ لیا اسماعیل کو اور انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، انہوں نے سمجھا ذبح ہو گیا۔ تو جبریل نے کہا لا الہ الا اللہ، اسماعیل نے کہا واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر ہم پڑھتے ہیں حج میں۔ تو جب انہوں نے کپڑا اتارا تو سامنے چھترا اور اسماعیل اور جبریل کھڑے ہوئے۔ یہ بنیاد ہے اس بیت اللہ کی۔ کیا کہانی ہے! اپنے ان واقعات میں عبرت ہے بیٹا، ان کو پڑھا بھی کرو، سنا بھی کرو، ایمان تعدق۔ اب سب رو رہے ہو، میں نے کوئی جادو تو نہیں کیا، لیکن ان واقعات میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اب احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کہاں سے گزارا اور کیسے گزارا۔ اس لیے ہم نے کہا نا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل اور ایک حضرت عبداللہ۔ ان کو بھی ذبح کرنے لگے تھے نا ان کے والد عبد المطلب۔